فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلکی اختلافات ختم ہو گئے. القدس پہ 3 معاملات ہیں جس پہ نو کمپرومائز. جو کام ہماری فوج کو کرنا چاہیے تھا, جو کام سعودی فوج کو کرنا چاہیے تھا, جو کام ایرانی فوج کو کرنا چاہیے تھا, جو کام قطری فوج کو کرنا چاہیے تھا, ایجپشن آرمی کو کرنا چاہیے تھا, جورڈینین آرمی کو کرنا چاہیے تھا, لیبنیز آرمی کو کرنا چاہیے تھا, یو اے کی آرمی کو کرنا چاہیے تھا, افغانستان کی آرمی کو کرنا چاہیے تھا, وہ کام حماس اور حزب اللہ کر رہے ہیں. 21 اکتوبر کو نواز شریف کا جلسہ بھی دیکھ لینا, پھر 12 نومبر کو پاکستان نظریاتی پارٹی کا جلسہ لیاقت باغ میں بھی دیکھ لینا. ان سے ڈبل بندے ہم نے نہ لا کے دکھایا تو پھر آ کے نام بدل دینا. اور میں آج بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, آج ہم لوگ جناب چوڑیاں لے کے آئے ہیں, اور یہ ذرا مہنگے والی وہ تیل پیدا کرنے والے اسلامی ممالک کے لیے, اور یہ تمام سربراہان کے لیے اور ان کے جرنیلوں کے لیے کہ جناب تمہاری فوجیں کس کام کی ہیں. یہ جو درجنوں ملکوں کا اسلامک الائنس تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, یہ کس کام کے ہیں کہ اگر اسلامی ممالک کی جو آرمیز ہیں وہ یو این پیس کیپنگ فورسز میں تو جا سکتی ہیں, وہ القدس پیس کیپنگ فورس کیوں نہیں بنا رہی, وہ فلسطین کے لیے کیوں نہیں جا رہی. یہ جو ان کے جہاز ہر سال کرتب دکھاتے ہیں کہ جہاز یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے تو یوں جا رہا ہے, وہ فلسطین کا رخ کیوں نہیں کر رہا. اور آج یہ جو گلابی رنگ کی چوڑیاں ہیں یہ ہم اس وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے لیے لے کے آئے ہیں جو کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے فلسطین کا. یہ انڈائریکٹلی کیا کہا جا رہا ہے کہ فلسطین کو بھی مان لو, اسرائیل کو بھی مان لو. یہ تو وہی تماشا لگایا ہوا ہے ان بزدلوں نے. ایک گھر پہ کوئی بدماش آ کے قبضہ کر لیتا ہے اور ادھر 2 بیٹیاں رہتی ہیں, تو پنچایت آگے فیصلہ کرے گی کہ جناب مسئلے کو, معاملے کو نپٹانے کے لیے گھر میں 2 اسٹیٹ سولوشن کر لو, ایک بیٹی آپ رکھ لو, ایک بدماش کے نام پہ کر دو 2 اسٹیٹ سولوشن کے نام پہ. یہ بدماشی نہیں چلے گی. جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کیا تھا بیفور دا کریشن آف پاکستان کہ اسرائیل مسلم عرب ممالک کے قلب میں ایک خنجر کھونپا جا رہا ہے, تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ مسلمانان ہند, مسلمانان برصغیر کبھی بھی کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو تم لوگ قائد اعظم سے بڑے فلسفی بننے کی کوشش نہ کرو انوار الحق کاکڑ صاحب, آپ بھی اور اسلامک ممالک کے جتنے بھی یہ فن خان بنے پھر رہے ہیں. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ there is no 2 state solution, there is only 1 state solution, that is Palestine. وہاں پر آپ جیوز کو بھی جو پرانے تھے, کرسچنز کو بھی بے شک آباد کریں, ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اسلام سب کو حق دیتا ہے, لیکن ریاست رہے گی تو صرف فلسطین کی ریاست رہے گی. سلطان عبد الحمید غازی نے کہا تھا کہ مکہ کے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے, اور مدینہ کی حفاظت کا ذمہ رسول اللہ علیہ السلام نے خود لیا ہے, لیکن القدس, مسجد الاقصی, بیت المقدس, فلسطین, اس کی حفاظت کا ذمہ مومنین مسلمانوں کے ذمہ ہے. کیا ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ حکومت وقت سے پوچھتا ہوں, 1 ہفتہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت جاری ہے. اس 1 ہفتے کے بعد تم لوگ یہ بھی نہیں کر سکے کہ جناب جب میکڈونلڈ نے کہا ہے کہ ہم لوگ اسرائیل کو, اس کی فوج کو مفت کھانا فراہم کریں گے, تم لوگ اور کچھ نہ کرو. یہاں کی میکڈونلڈ کی فرانچائزوں میں اگر کہیں پہ کھوتے گھوڑے تم لوگ برآمد کر دو کہ یہ جناب مضر صحت ہے اور اس کو بند کروا دیں, لاجیکلی بند کروا دیں, اور یہاں پر پاکستان کا اپنا کوئی برانڈ شروع کر دیں, کوئی غیرت کا مظاہرہ کر لیں. میں تو کہتا ہوں اپنے سیاسی مخالفوں کے گھروں سے اسلحہ, بارود اور چرس برآمد کرانے والوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنی تربیت کا مظاہرہ کریں اور یہاں سے یہ چیزیں برآمد کروائیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم پاکستان کا یہ سٹینس ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے پروڈکٹس نہ خریدیں گے, ان کے برگروں سے بہتر ہے ہم لوگ اپنا بن سموسا کھا لیا کریں جو ABS میں ہمیں ملا کرتا تھا. اور اب میکڈونلڈ کسی بھی اعتبار سے کاروباری ادارہ نہیں رہا. اس نے ایک جارحانہ, اس نے ایک دہشت گرد, اس نے ایک انتہا پسند قوت کا اور گروہ کا اور دہشت گرد تنظیم, میں اسے ریاست نہیں کہوں گا, دہشت گرد تنظیم کہوں گا, اسرائیل کو اس کا ساتھ دیا. لہٰذا اب اس کے ادارے کو پاکستان اور تمام امت مسلمہ اس کا بائیکاٹ کرے, اور ہمارے سامنے اب کوئی بھی یہ ڈرامہ نہ رچائے کہ جناب اقوام متحدہ کا اجلاس بلائیں گے, اس میں جا کے آواز بلند کریں گے. اقوام متحدہ امیر ممالک کے گھر کی طوائف کا نام ہے, جہاں پر پیسہ پھینکا جائے گا وہاں پر جا کے رادھا ناچے گی. لہٰذا
اب ہمیں اس رادا کے ناچنے کا یا اس کے گھنگروں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ممالک کو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہیے. جب اسرائیل ہر 2 سال کے بعد جا کے مسلمانوں کو زد و کوب کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیتا ہے, اینڈ میں اقوام متحدہ آتی ہے اور کہتی ہے سیز فائر کر دے جناب, ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. بھئی خاک سیز فائر کی تم لوگ بات کر رہے ہو؟ ہمیں اس بات کا جواب دو کہ جو ظلم, بربریت اور جارحیت کی گئی اور پورے علاقوں کو قبضہ کیا گیا, ان علاقوں کو واپس کب دیا جائے گا؟ اگر اقوام متحدہ اس بات پہ عمل نہیں کر سکتی اور 5 چودھری جو اس میں بیٹھے ہوئے ان کے فیصلوں کے کوئی ایک بھی ویٹو کا اختیار کر دے تو فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے, تو پھر دنیا کو اپنی ایک الگ اقوام متحدہ بنانی پڑے گی. مسلم امہ کو اپنی ایک الگ اقوام متحدہ بنانی پڑے گی. ہمارے پاس نہ تیل کی کمی ہے, نہ گیس کی کمی ہے, نہ ہی کوئلے کی کمی ہے, نہ کسی قسم کے معدنیات کی کمی ہے, نہ ہی افواج کی کمی ہے. کمی ہے تو صرف اور صرف غیرت کی کمی ہے, اور وہ غیرت کی کمی کو انشاءاللہ پورا کرنے کے لیے ہم لوگ پاکستان کے ایک دروازے کو کھٹکھٹائیں گے. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کو اگلا اجلاس حکومت پاکستان کو, اب OIC کا, اسلامی ممالک کی تنظیم کا اگلا اجلاس آپ فلسطین مسجد الاقصی میں بلائیں اور ادھر یہ فیصلہ کریں کہ ایک ہی امام کے پیچھے سنی بھی, شیعہ بھی, دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, اور دنیا کو یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے مسلکی اختلافات ختم ہو گئے ہیں. القدس پہ 3 معاملات ہیں جس پہ نو کمپرومائز. نمبر 1 ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نمبر 2 نظریہ پاکستان, نمبر 3 بیت المقدس. فلسطین پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ہماری پارٹی میں تو جھنڈے میں بھی جو کلر ہے گولڈن, وہ روزہ امام حسین کی ترجمانی کرتا ہے اور ڈوم آف راک کی ترجمانی کرتا ہے. میں آگے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جن مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, اب وقت ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لیں اور کہیں کہ جب تک مسئلہ فلسطین کو حل نہیں کر دیا جاتا, ہم لوگ اسرائیل کو نہ کبھی پہلے تسلیم کیا تھا نہ کبھی بعد میں تسلیم کریں گے. یہ جن جگہوں سے آئے ہیں ان کو اٹھا کے باہر اپنے علاقوں میں پھینکا جائے. یہ بدماشیاں ان کی نہیں چلیں گی. آپ کے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, the government of Pakistan and the governments of the all entire Muslim Ummah should give presidential medals to Hamas and Hezbollah leadership, like they have given presidential medals to Che Guevara, like they have given presidential medals to Nelson Mandela in past. ہم لوگوں کو انہیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ یہ لوگ امت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. جو کام ہماری فوج کو کرنا چاہیے تھا, جو کام سعودی فوج کو کرنا چاہیے تھا, جو کام ایرانی فوج کو کرنا چاہیے تھا, جو کام قطری فوج کو کرنا چاہیے تھا, ایجپشن آرمی کو کرنا چاہیے تھا, جورڈینین آرمی کو کرنا چاہیے تھا, لیبنیز آرمی کو کرنا چاہیے تھا, UAE کی آرمی کو کرنا چاہیے تھا, افغانستان کی آرمی کو کرنا چاہیے تھا, وہ کام حماس اور حزب اللہ کر رہے ہیں. اور ہم اس معاملے پہ جن ممالک نے بھی ان تنظیموں کو سپورٹ کیا, ان کو پناہ دی, ان کو ٹریننگ دی, ہم ان تمام لوگوں کا شکر گزار کرتے ہیں, شکر گزار ہیں پوری امت مسلمہ کی جانب سے. اور اینڈ پہ یہ بھی بتاتا چلوں, میں نے کل بیان سنا شہباز شریف صاحب کا کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت میں تقریریں کر کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے جلسے میں 21 اکتوبر کو آپ تشریف لے آئیے گا. میں کہتا ہوں تم اپنے بھگوڑے بھائی کو بولو کہ تم جس ملک برطانیہ میں بیٹھے ہوئے اپنے آبائی وطن میں, وہاں پر اٹھ کے یہ بات کرو کہ فلسطینیوں سے ظلم ہو رہا ہے اور اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, تو ہم مانیں گے تم لوگ واقعی مسلم لیگی ہو. قائد اعظم کی مسلم لیگ کو بیچ چکے ہو, اس کے بیانیے کو بیچ چکے ہو تم لوگ, ان کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ, جن کی جائیدادیں باہر ہیں, جن کے بچے باہر ہیں, جن کی بیویاں باہر ہیں, جن کی اولادیں باہر ہیں, جن کے کاروبار باہر ہیں, جن کے بینک اکاؤنٹس باہر ہیں. وہ 5 سال بھگوڑے لینے کے بعد پاکستان میں دوبارہ امت کا درد لے کے آ رہے ہیں. میں اس قوم سے کہتا ہوں 21 اکتوبر کو نواز شریف کا جلسہ بھی دیکھ لینا, پھر 12 نومبر کو پاکستان نظریاتی پارٹی کا جلسہ لیاقت باغ میں بھی دیکھ لینا. ان سے ڈبل بندے ہم نے لا کے دکھائے تو پھر آ کے نام بدل دینا. وہ عوامی ریفرینڈم ہوگا 12 نومبر کو کہ ہم لوگ PDM کی شکلیں یہ 22 کروڑ عوام دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی.